بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم عطا فرمایا، لیکن اگر ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا۔ فی الحال چند ایک باتیں مرزا جونیئر نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام العاشقین فی زمنہ وبعد ان کی طرف منسوب کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں اس سے گزارش کروں گا کہ مرزا کئی چیزوں کو ملا کر چل رہا ہے، اور یہی طریقہ اس کے بڑوں کا بھی رہا۔ جس طرح کہ اسماعیل دہلوی قتیل اور اس کے ساتھ سید احمد رائے بریلی قتیل، یہ حضرات جو تھے ان کا بھی یہ طریقہ رہا۔ وہ بھی کسی کے ٹکڑوں پر پڑھ رہے تھے اور یہ بھی کسی کے ٹکڑوں پر پڑھ رہا ہے، میری مراد یہود و نصارہ۔ اور اس نے جو یہ جملہ بولا ہے نا کہ جو قرآن حدیث نہ بیان کرنے دے، اصل تو وہ یہودیوں کا غلام ہے اور وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور یہودیوں کے طریق پر ہے۔ تو میں یہ اس سے گزارش کروں گا، اس کے تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ اس تک میری بات پہنچائیں اور اس کو کہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے کوئی بھی خلاف نہیں، بشرطے کہ قرآن پاک صحیح پڑھا جائے تو اس کے کوئی بھی خلاف نہیں۔ اور اگر قرآن پاک کو توڑ مروڑ کر پڑھا جائے اور اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے پڑھا جائے تو یہ قرآن نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے ہم تک پہنچایا۔ تو اس کو کوئی کہیں مرضی فٹ کرتا پھرے اور جہاں اس کا دل چاہے اس کو فٹ کر دے، تو اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پہلے بھی کئی منافقین آئے، مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں گئیں، مٹی ہو گئیں۔ پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک آئی جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا چلو اس کے جو چاہنے والے ہیں مطلب مرزائی وغیرہ، وہ میسج کرتے ہیں جی آپ گالی بہت نکالتے ہیں۔ گالی نہیں نکالتے، سادی بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں یہ عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگ ہستیوں کو گالی نکال رہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بھی ایک گالی ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا فتاوی شامی کے اندر کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے آپ کے بقول۔ علامہ زینی دہلان مکی وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے، اور اس پر میں انشاءاللہ آپ کو ان قریب کتابیں دوں گا جنہوں نے اس خبیث کے نظریات پر اور اس کے اعتقادات پر کتابیں لکھی ہیں، وہ میں ان قریب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کون کون سی ہیں اور کس کس کو تو جھٹلائے گا۔ ویسے تو بہت ساروں کو جھٹلا چکا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی مقدس ہستیوں کو تو جھٹلا چکا ہے، لیکن
جن کو مرضی جٹلاتا رہے. جو میں دلائل پیش کرنے لگا ہوں، اگر ویسے تو قرآن پاک سے میں نے دلائل پیش کیے تھے، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اب مزید ایک تقریر ہے جس پر علامہ محمد الیاس قادری صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ہمارے جیسے گناہ گاروں کی وہ سرپرستی کرتے رہیں اور ہمارے حال کے لیے ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں. تو ان کی تصویر لگا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 5 گستاخیاں اس طرح کا ٹائٹل دے کر تو نے جو بات کی ہے، اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں. تو اس نے بار بار وہ چیزیں جن کا باقاعدہ ہمارے علماء انکار کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس چیز کو مانتے ہیں، نہ ہم اس چیز کے مقرر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی ٹرنیلی کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے بلے بلے کرنے کے لیے ان چیزوں کو بار بار فوکس کر رہا ہے. تو جتنے بھی میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، وہ اس بات کو جو ہے انشاءاللہ العزیز فالو کریں گے. جب ہم نے انکار کر دیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مان گئے، جی آپ کو اعلیٰ حضرت جی فلاں ہے، جی یہ کیا ہے، یہ اس کو علمی کتابی کہتے ہیں، اس کو دیوس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، علمی کتابی نہیں کہتے اس کو. علمی کتابی ایسے ہوتے ہیں. اور ادھر اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت کو نہیں مان رہا کہ اعلیٰ حضرت ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور ادھر اپنے بزرگوار کو سلطان الہند کہہ رہا ہے، ذاکر نلائق کو. اور اس کو کہنا بھی چاہیے، کیوں کہ جو اس کے غلیظ نظریات ہیں وہی اس کے غلیظ نظریات ہیں. تو بالکل کہنا بھی چاہیے، اپنے بزرگوں کی ہر آدمی تعریف تو کرتا ہے نا. بہرحال اپنے بڑوں کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. بہرحال تو اپنے بڑوں کی جتنی مرضی تعریف کر، لیکن کوشش کر کہ کسی کو نشانہ نہ بنا. ویسے تو نشانہ بنا چکا، اور انشاءاللہ العزیز میں نے پچھلے کلپ کے اندر بھی عرض کیا کہ جب تو ہر عالم نے تیرا جواب دیا، جہاں تو نے حدیث پاک کے اندر ڈنڈی ماری، قرآن پاک کی آیت کے اندر تو نے ڈنڈی ماری، علماء کرام تجھے بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن تو کیا میں تجھے کون سا لفظ کہوں، پھر کہیں گے کہ یہ گالی نکالتا ہے. تو اسی ضد پر اپنی پر اڑا ہوا ہے، جس ضد پر تجھے تیرے بڑے بڑے یہودیوں نے تجھے کھڑا کیا ہے. تیرا پینڈولن ایک جگہ پر جو انہوں نے سیٹ کر کے سیٹ میں بنا دیا ہے اور سیٹ کر کے کھڑا کیا ہے، بس اسی جگہ تو کھڑا ہوا ہے. کوئی جتنے مرضی دلائل پیش کر لے، تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. بہرحال مجھے تیرے سے غرض نہیں، اور نہ ہی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جناب تو مان لے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا. مانے گا تو اسی وقت جس وقت تجھے اللہ ہدایت نصیب فرمائے گا. تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو نے آیت بینہ پڑھی تھی. آیت کون سی تھی؟ آیت سورہ توبہ شریف کی آیت مبارک، اور آیت نمبر 30 تا 31. 30 سے شروع ہو رہی ہے اور 31 تک جا کر مکمل ہو رہی ہے. اتخذوا احبارہم. تو پڑھ رہا تھا نا قرآن، تو میں بھی تجھے قرآن سناؤں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. اور تو نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، یہ قرآن پاک میں نے اس لیے سامنے رکھا تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ قرآن پاک یہ بھی سنی بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان پر خواہ مخواہ کا الزام. سورہ احزاب شریف کی جو تو نے اگلے دن آیت مبارکہ پڑھی تھی، تو وہ آیت مبارکہ ایک دفعہ میں بھی تلاوت کر دیتا ہوں. اچھا، تلاوت کرنے کے بعد اگر تیرے ذہن کے اندر آئے اس کو سن لینا اکیلے بیٹھ کر. جب اکیلے بیٹھ کر سن لے گا تو ہو سکتا ہے کہ تجھے سمجھ آئے کہ میں نے صحیح پڑھا تھا یا یہ صحیح پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ تو اگلی بھی پڑھتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ تو نے جو آیت پڑھی اس کی ابتدا اتخذوا احبارہم، تو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے قرات پڑھی ہوئی ہے، تو قرات پڑھی ہوئی ایسی ہوتی ہے جس طرح تو نے پڑھی اس دن، اس طرح قرات ہوتی ہے۔ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا الہ بنا لیا ہے، اور مسیح بن مریم کو، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ اب اگر میں چاہوں تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹہ ریکارڈ کر سکتا ہوں اپنا، لیکن میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں آپ کے سامنے، تو میں نے وہ گھنٹے والا نظام نہیں بنانا، میں نے صرف باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر عقل والی بات ہوتی اور سمجھداری والی بات ہوتی اور کوئی اصلاح والی بات ہوتی کہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اصلاح کرنے کے لیے، تو اصلاح کرنے کے لیے نہیں، تو اپنا پیسہ حلال کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلی بات اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے پادریوں کو اور جوگیوں کو اللہ کے سوا الہ بنا لیا، اربابا من دون اللہ۔ تو مسلمان جتنے بھی گروہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یا جماعت ہے اہل سنت و جماعت، بریلوی، سنی، حنفی، تو ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ میں اپنے مولوی کو یا اپنے پیر کو الہ مانتا ہوں، اللہ مانتا ہوں، اور جا کر میں سجدہ کرتا ہوں۔ کوئی ایک حوالہ مجھے پیش کر دینا ذرا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو اللہ کے سوا اپنا رب مانتا ہوں، الہ مانتا ہوں۔ جناب صرف ایک حوالے کی گزارش ہے، اس کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے دست بستہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ایک حوالہ پیش کر دیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں جناب اپنے پیروں کو یا اپنے فلاں بزرگ کو اللہ مانتا ہوں۔ تو اب جہالت ایک علیحدہ چیز ہے، اور جہالت کے اندر ہمیں یہ کالی جھنڈی والوں نے ڈال دیا ہے۔ برا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ ہم جاہلوں کی بات نہیں کرتے، جب بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ جاہلوں پر نہیں ہوتا، کسی قوم کے ہوں، کسی مسلک کے، کسی مذہب کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، تو فتویٰ جاہلوں پر نہیں ہوتا، تو کوئی جاہل نہ ہو۔ برحال ہم الہ مانتے ہیں اپنے پادریوں کو۔ کون سا مسلمان ہے جو پادریوں کو الہ مانے گا اور جوگیوں کو الہ مانے گا؟ جی وہ آپ پیش کریں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا، میں اپنی آپ کی زبان سے سن کر۔ اور مسیح بن مریم کو بھی الہ مانتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئیں، پہلے پادریوں کو الہ مانتے ہیں، دوسرا جوگیوں کو الہ مانتے ہیں، اور تیسرا عیسیٰ بن مریم
علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، نمبر 3، اور انہیں حکم نہ تھا کہ ان کو الہ مانیں مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ یعنی ان 3 ہستیوں کو خدا مانتے ہیں، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ ایک ان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس نبی، اور اس کے علاوہ پادری اور جوگی۔ ان تینوں کو کون سا سنی ہے، کون سا بریلوی ہے، جو کون سا اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو الہ مانتا ہے اور خدا مانتا ہے؟ یہ آپ شفقت کریں گے، اور میں ہر آنے والا کلپ دیکھتا رہوں گا کہ کون سے کلپ کے اندر میرا جواب آیا ہے۔ نمبر 1، اس پر میں بڑی ساری بات کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن مختصر سے مختصر عرض کرتا جاؤں، اور مختصر کے بعد انشاءاللہ العزیز دوسرے کلپ کے اندر مزید میں اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ اچھا، تو نے ترجمہ کیا اپنے صوفیوں کو اور علماء کو، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے، یہ تو نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کہاں سے تو نے یہ ترجمہ کیا، یا بہرحال اس کو چھوڑیں۔ تو اس آیت بینہ کے اندر سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سے سوال ہے کہ یہ آیت اتری مسلمانوں کے بارے میں ہی تھی، مسلمانوں کو اس کے اندر ٹارگٹ کیا گیا یا فوکس کیا گیا؟ یہ جواب۔ تو اب یہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر حجتیں قائم ہونے اور دلیلیں واضح ہونے کے باوجود اس کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کون؟ وہ گمراہ جو اپنے پادریوں کو بھی خدا مانتے ہیں اور اپنے جوگیوں کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ اتنی ساری دلیلیں ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں حکم ہے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے، اور حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کن کے؟ پادریوں اور جوگیوں کے۔ نمبر 2، اور انہیں بھی خدا بنایا اور ان کی نسبت یہ اعتقاد باطل کیا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا نے ان میں حلول کیا ہوا ہے۔ جی، یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تمہیں اس کا جواب دینا۔ ویسے تو سوالات تو بہت سارے اٹھتے ہیں اس پر، اور میں مزید سوالات اس پر کر سکتا ہوں، لیکن موٹے موٹے سوالات تیرے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب جو ہے خدا کا بیٹا کون سا سنی سمجھتا ہے اور کون سا سنی کہتا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا، ان کی کتابوں میں نہ ان کے انبیاء کی طرف سے، ان کی کتابوں کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی سنیوں کی، کہ ہم اللہ کے علاوہ پادریوں کو خدا مانتے ہیں، جوگیوں کو مانتے ہیں، علماء کو مانتے ہیں، صوفیاء کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کی کسی کتاب کے اندر یہ آیت یہ دکھا دیں سنیوں کی، ان کے اعتقادات کی کتاب ہو یا ان کے عملیات کی کتاب ہو یا ان کی تاریخ کی کوئی کتاب ہو، کسی کتاب کے اندر یہ دکھا دے، میں جو مجھے سزا دینا چاہے گا یا جو کرے گا میں حاضر ہوں گا۔ یہ سب سے پہلی بات آج کی ہماری تیرے ساتھ یہ تھی۔ اب تو نے دوسرا اعتراض اٹھایا کہ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات شریف صفحہ نمبر 477 حصہ نمبر 4، اس کے اندر انہوں نے جو بات لکھی شمالی ہوا والا واقعہ، تو اب اس کا میں حوالہ دینے سے پہلے تیری بات کرتا ہوں کہ تو نے کیا کہا تھا۔ تو نے کہا جی جب یہ آیت بینہ نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی پادریوں کو رب نہیں مانا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس چیز کو وہ حلال کہتے یا حرام کہتے تم بغیر تحقیق کے مان لیا کرتے تھے، لہذا یہی تو خدا ماننا ہوا۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، ہم نے ابھی حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانا، تو بغیر تحقیق کے حضرت امام اعظم یا حضرت سیدنا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے مان لیں؟ اور باقی تو نے جو آگے ریکارڈنگ چلائی حضرت علامہ مولانا قبلہ امیر عظیمت علامہ محمد الیاس قادری صاحب اطال اللہ عمرہ، ان کی جو ریکارڈنگ تو نے چلائی اس پر بھی میں بحث کرتا ہوں۔ بحث کیا، صرف ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں۔ کسی نے، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عاشق اور محقق اور مدقق اور تحقیق انیق کا وارث، انہوں نے تو اپنے جملوں کے اندر فرمایا ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، ہاں ان سے اگر کوئی بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ یہ جملہ جو ہے نا، اگر تو اس جملے پر غور کر لیتا تو میرا خیال ہے کہ کوئی عقل مند یا کوئی صاحب فراست یا کوئی صاحب ذہن جو ہاف مائنڈ نہ ہو تیری طرح، بلکہ کامل ہو عقل کے اندر، کامل العقل ہو، تو وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب یا ہمارا کوئی بزرگ یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ ان کی بات کو ہم بغیر تحقیق کے ماننے کے بعد، ان سے جو بڑا ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ارے کوئی عقل کا بدھو، عقل سے جو تمام کوسوں دور ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنی بریلوی کسی بزرگ کو نہیں مانتے۔ ہم تو صدیق اکبر سے لے کر حضور غوث پاک تک، امام احمد رضا خان صاحب تک تمام بزرگوں کو ماننے والے ہیں، ان کے اعراض کرانے والے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دینے والے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب پیش کرنے والے ہیں، ان کے مراتب کے مطابق ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جناب ہم، یہ جو جملہ بولا ہے نا علامہ محمد الیاس قادری صاحب نے کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے سمجھا۔ تو اس پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی کتاب پر جو تو نے شمالی حوالہ پیش کیا، ہوا والا، تو وہ میں سب سے پہلے اس کا جواب پیش کر دوں۔ یہ میرے سامنے کتاب حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 622، اس پر حدیث پاک لکھی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کی ایک رات کو مشرقی ہوا شمالی ہوا کے پاس آئی اور کہنے لگی چل اور حضور کی مدد کریں۔ شمالی ہوا نے کہا آزاد اور شریف عورت رات کو نہیں چلا کرتی، اس لیے میں نہیں چلوں گی۔ چنانچہ جس ہوا کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد لی گئی وہ پروا یعنی مشرقی ہوا ہوئی۔ حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور یہ ایک اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے، بکر موتی صفحہ 556 پر یہ حوالہ موجود ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اب تیرا اس پر ابجیکشن تھا، اور ابجیکشن بھی بڑا زبردست تھا، تو نے جو سمجھا کہ اس کا جواب نہیں۔ ان حوالوں کے اندر حدیث پاک میں نے پیش کیا ہے، حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب اس کا جواب اگر ہو سکے تو ضرور دینا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کہا یا کہیں سے نقل کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ دوسرا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا۔ یہ پاکستان کی تو بات کر رہا تھا کہ شمالی ہوا سے ہمارے پاس بارش آتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک یا جس وقت مدد کا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چل کر مدد کریں، تو اس وقت یہ ہوا پاکستان کے اندر تھی یا عرب شریف کے اندر آنی تھی، اور عرب شریف کے اندر جا کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنی تھی؟ اس کا جواب بھی آپ ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ اب جو تو نے خبیث جن والی بات کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کو خبیث لکھا کہ جناب وہ جن خبیث تھا جس کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ یہ آیت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تخت کون لائے گا،
تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت آپ کی خدمت میں میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اجلاس برخاست کریں۔ تو اس کے بارے میں روح المعانی شریف اگر پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنا پریشانی نہ بنتی اور اعتراض کی گنجائش ہی نہ بنتی آپ کو، اگر آپ تھوڑی سی تفسیر روح المعانی شریف پڑھ لیتے تو سب سے پہلی بات فرمایا عفریت سرکش و خبیث کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خبیث و منکر جو اپنے ساتھیوں پر سرکشی اور خباثت کرے، یعنی جنوں میں سے ایک سرکش خبیث جن جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے آپ کے اجلاس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حوالہ میں نوٹ کرو، اور حوالہ میں نے لکھوا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا جو تو نے آبجیکشن لگایا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ کی محفل کے اندر کوئی منافق بھی بیٹھا ہوا تھا، سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی جن کو یہ کہا معاذ اللہ استغفر اللہ خباثت والا لفظ استعمال کیا اور خبیث جن کہا، تو میرا تجھ سے سوال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے تو خطاب فرمانے کے ٹائم آپ کی محفل پاک کے اندر ٹوٹل صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی منافق نہیں ہوتا تھا یا کوئی کافر نہیں ہوتا تھا؟ بس یہ آپ ارشاد فرمائیں گے۔ اگر منافق آئے ہوتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو سننے کے لیے اور پوائنٹڈ بن کر آئے ہوتے تھے اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہوتے تھے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کے اندر جاسوس بن کر منافق آ سکتے ہیں اور دوسرے کافر بھی آ سکتے ہیں، مشرک بھی آ سکتے ہیں، تو صرف ایک حوالہ پیش کر دے اس جن کے بارے میں کہ وہ پکا مومن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا تھا، بلکہ اس نے جو لفظ انا استعمال کیا اس پر بھی کافی ساری بات کہ انا تکبر کے لیے، اور بہرحال اس پر ساری گفتگو، تو صرف ایک حوالہ پیش کر دینا کہ یہ جن صحابی جن تھا، مومن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی جن تھا، یہ ایک حوالہ تیرے ذمے ہے، تو اگر مہربانی ہو سکے تو اس کا جواب مجھے ضرور عطا فرمانا۔ دوسرا، یہ دو باتیں تیری ہو گئی اگر عقل مندی ہو۔ پچھلی بات کے اندر میں نے ایک بات کی تھی، پچھلے کلپ کے اندر، وہ کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ تو نے یہ سب سے بڑی گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اوپر رسول اللہ کو قیاس کرتے ہوئے۔ وہ قیاس والی بات میں بعد میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، پہلے یہ سماعت کر۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ 1024، جو تو نے یہ بتوں والی آیت بینہ سنیوں پر فٹ کی، اللہ کے مقدس بندوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر کے بات کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَرَاهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلِقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو اللہ کی بدترین مخلوق خیال کرتے تھے۔ ان کی نشانی یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان آیات کو جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو بتوں والی آیتوں کو اور کافروں والی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ خارج مسلمانوں پر آیات فٹ کریں تو وہ ہیں بدترین، اور تو نے جو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا ہے، اس کا فیصلہ شفقت فرما کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ تو کس زمرے کے اندر آیا اور تو کون ہے۔ اگر اسماعیل دہلوی فٹ کرے تو وہ ہے بدترین مخلوق، اور اگر تو فٹ کرے تو کیا ہے، تو مومن ہے یا تو متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ بس یہ مجھے حکم ضرور ارشاد فرمانا۔ میں اگلی حدیث پاک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا فتویٰ میں عرض کر رہا ہوں، حضور کے فتوے کے مقابلے کے اندر تیرے پاس کوئی جواب ہو
تو یہ جواب ضرور ارشاد فرمانا، میں انشاءاللہ العزیز تیرے جواب کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو حضور نے فتویٰ دیا، فرمایا عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رضیت بہجته علیہ وکان رداؤہ الاسلام ما تراہ الی ما شاء اللہ انسلق منہ ونبذہ وراء ظہرہ وسعى علی جارہ بالسیف ورماہ بالشرک قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی او الرامی قال بل الرامی۔ جی اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ تو جب حدیث پاک پڑھتا ہے تو اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا خوف ہے، دیکھ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھ پر میرے رسول بھی خوف کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے تیری بھائی، بہت تو گڈ بندہ ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کا خوف ہے، تجھ سے پہلے اسماعیل دیلوی وغیرہ اور اس سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ، یہ سارے کے سارے ایک ہی زمرے کے اندر آپ تشریف لا رہے ہو، آپ کی کیا بات ہے۔ جو اتنا قرآن پڑھے گا کہ اس کے چہرے پر قرآن کی رونق بھی نظر آنے لگے گی، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی اسلام بن جائے گا۔ ظاہری طور پر اسلام کا نام قرآن کو سینے سے آگے پیچھے، میں تو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں، فلاں کا بات کرتا ہوں، فلاں بات کرتا ہوں، اور اپنے اس ٹارگٹ کے اندر اولیاء کرام کو، اللہ کے مقدس بندوں کو ٹارگٹ بنانا، یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھ، اوڑھنا بچھونا بھی اسلام بن جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس کو یہ حالت لاحق رکھے گا، پھر اس سے یہ حالت چھین لی جائے گی، اور وہ شخص قرآن حکیم اور اسلام کو پس پشت ڈال کر اپنے پڑوسیوں پر شرک کا فتویٰ صادر کر کے ان سے جنگ کرے گا۔ جنگ کے کئی معنی بہرحال جنگ کرے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے، یعنی ایک ہے جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہے، ان دونوں میں سے شرک کا حقدار کون ہوگا زیادہ؟ جس پر فتویٰ لگایا جائے گا وہ زیادہ حقدار ہوگا، یا جو فتویٰ صادر کرنے والا ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا؟ اب رسول اللہ کا فتویٰ سماعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ شرک کا فتویٰ صادر کرنے والا ہی شرک کا حقدار ٹھہرے گا۔ حدیث پاک مسند ابو یعلا اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 175 جلد نمبر 2 اور صفحہ 275 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اگر اس فتوے کے مقابلے میں، رسول اللہ کے فتوے کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی فتویٰ ہو یا تیرے پاس کوئی بات ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا، کسی اور کو بتانا یا نہ بتانا، مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ باقی آخر کے اندر جو تو نے بڑی گستاخی کی تھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی، گستاخی کیا تھی کہ جناب اگر میں بھولتا ہوں تو رسول اللہ بھی تو بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام ان کو یاد دلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ مجھے تم نے پہلے یاد کیوں نہ دلایا۔ یعنی رسول اللہ کی ذات پاک کو تم نے اپنے اوپر قیاس کرنے کی جو کوشش کی ہے، اور یہ سب سے بڑی گستاخی کی ہے، اور جو ہے تو نے یہ لعنت والا طوق اپنے گلے کے اندر ڈال کر بتا دیا ہے کہ تیرے عقائد بھی نجدیوں والے ہیں، خوارج والے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں والے تیرے عقائد ہیں۔ اس کی حدیث پاک میں جواب کے اندر عرض کر دوں، یہ نہ کہے کہ اس نے گالی نکالی ہے اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب اور کتاب پاک کے اندر حدیث پاک، سب سے پہلی بات کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں منقول ایک روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران سہو لاحق ہوا، اور صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سہو کی طرف مبذول نہیں کروائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا انما انا بشر انسی کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی،
میں ایک انسان ہوں یعنی بشر ہوں، اور تمہاری طرح میں بھی بھول سکتا ہوں۔ اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، فذکرونی، مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو اس پر دوسری حدیث پاک اور ایک روایت جو دوسری میں عرض کرنے والا ہوں وہ ذرا سماعت کریں گے، اور ہو سکے تو اس کا جواب ضرور دینا۔ تو نے ان کے بھولنے کو اپنے بھولنے پر قیاس کیا، میں نے پچھلے مرتبہ سوال کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا، یا اپنے بھولنے کو ان کے بھولنے پر قیاس کیا، یہ ضرور مجھے فرق نکال کے بتانا ہے۔ فرمایا علامہ ابن عبد البر اندلسی اپنی تفسیر، اپنی تصنیف التحمید، جو معطا امام مالک شریف کی شرح ہے، اور معطا امام مالک شریف کے بارے میں شاید تجھے پتہ ہی ہوگا کہ یہ بخاری شریف کے بعد ہے، یہ پہلے ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی تصنیف فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، علامہ جلال الدین سیوطی جن کے بارے میں تو کہہ رہا تھا کہ میں ہی سیوطی ہوں، اچھا، معطا امام مالک کے حاشیے میں تحریر فرماتے اس روایت کو۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس روایت کی تردید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ میں بھی انسان ہوں اور تمہاری طرح میں بھی بھول سکتا ہوں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بشریت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنے نسیان کو صحابہ اکرام سے تشبیہ بھی دی ہے۔ اچھا، ساری بات فتح الباری شریف کے اندر پڑھ لینا، وہاں مل جائے گی۔ بہرحال حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا انی لا انسی ولکن انسا لا اسنا، میں بھولتا نہیں ہوں، لا انسی، میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلا دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے رہنمائی حاصل کریں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تو ان کو تو رب تعالیٰ بلائے، اب تو اپنے آپ کو قیاس کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے تو میں بھول گیا، مطلب کہنے کا یہ، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا تھا تاکہ ایک امت کی، ایک قوم کی، لوگوں کی، آنے والی انسانیت کی راہبری ہو اور ان کو راہ ہدایت کی راہ ملے، ہدایت کی راہ ملے اور صراط مستقیم ملے۔ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا تھا، تجھے کس نے بلایا؟ اچھا، جو اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو قیاس کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بھول جاتے تھے میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے جتنے دلائل تیرے سامنے پیش کیے ہیں ان کا جواب اگر ہو سکے، کیونکہ میرے جتنے بھی کلپ تیرے سامنے آئے ہیں تو ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک جواب آیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی جب میں نے بات کی تو تو نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ایک بریلوی کی بونگی، یعنی تو جو کچھ کرتا رہے تیرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اگر بریلوی قرآن پیش کر دے، سنی قرآن پیش کر دے، حنفی قرآن پیش کر دے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، اور تکلیف بھی کافی ساری ماترا کے اندر تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کلپ کا جواب مجھے ضرور ارشاد فرمائیے گا، میں انتظار کرتا رہوں گا تمہارے جواب کا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کی عظمت کے تصدق سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کی جو صحیح تصویر ہے اسی تصویر کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت، یہ جو تو بار بار جو ہے استعمال کر رہا ہے نا کہ www.com اہل سنت، یہ بکواس ہے تیری، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سنی نہیں ہے، تو نجدی ہے، تو خارجی ہے، اور تو جس قوم کے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور وہ جس قوم کے غلام تھے اور جس قوم کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا تھا، تو بھی وہی پٹا ڈال کر آیا ہے، اور کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ تجھے آج تک بیچارے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بات کرنی کون سی ہے اور کہاں کرنی ہے، بس حدیث پاک کو آدھی پیش کر دینا، آدھی توڑ موڑ کر اور اپنی طرف سے جناب اس کا معنی اور مفہوم بیان کر کے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ جس قوم کو تو گمراہ کر رہا ہے میں اس کو عرض یہ کروں گا کہ اپنے نبی کی عظمت کی خاطر کسی مولوی کو نہ دیکھیں، کسی درویش کو نہ دیکھیں، کسی پادری کو نہ دیکھیں اور کسی صوفی کو نہ دیکھیں، اپنے نبی کی عظمت کی خاطر
کوشش کریں کہ جو بندہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہے، چونکہ اس جماعت کے اندر جتنے مرزائی ہیں وہ تو میری بات سے ایگری نہیں ہوں گے، جو مسلمان ہیں حضور کے کلمہ گو ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں، جو دیکھا دیکھی اس کے پیچھے لگ گئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اس کو چھوڑ دیں اور اپنے نبی کے دامن کو پکڑیں تو کامیابی ملے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔